نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو. تو خشوع دل میں بھی ہوتا ہے اور اعضاء میں بھی ہوتا ہے، یعنی دل بھی اللہ کی طرف حاضر ہو اور اعضاء بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوں، اور اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے رکوع اور سجود میں، اپنے قیام اور قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جائے، اور شدید حرص ہو اس بات کی کہ بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے، بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے. یہ بہت اہم ہے. تو جب یہ بات آ جاتی ہے کہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ سر جھکا کے کھڑے ہو جانا، یعنی ایک طرح نگاہوں کا جھکا ہونا، گردن سیدھی ہے لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سر جھکا لینا کھڑے ہو کر. تو وہ کہتے کہ خشوع دل میں ہے. اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، یعنی بالوں کے خارش وارش کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا، پھر اس کے ہاتھ بھی ایک جگہ ساکت ہوتے. خشوع کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. قرآن مجید میں خاشعین کی تعریف کی گئی ہے. سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی صفت بتائی گئی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی پیغمبر، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے، معصوم بندے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ڈر تھا اللہ کا، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. خشوع کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا دل نماز میں لگا ہوا ہوتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں. خشوع ایمان لانے کی علامت ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا. پھر یہ کہ خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے.